اگر کوئی بچی ہماری بے حجاب ہے تو جناب زینب کی اذیت کا باعث ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. جناب رقیہ اور جناب سکینہ اور جناب رباب کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اگر کوئی ہماری بچی بے حجاب ہوتی ہے اذیت ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارا شخص بے دین ہوتا ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی کچھ نہیں کرتا, اس سے مولا امام حسین کو اذیت ہوتی ہے. جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ, جناب عباس سلام اللہ علیہ کو اذیت ہوتی ہے. اگر انسان ان چیزوں کو محسوس کر لے تو خود بخود دیندار اور حسینی ایک ساتھ بنتا جاتا ہے. انسان کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف انسان کو آپ حسینی بنا دیں, دیندار خود بخود ہے. کیونکہ حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ہے. بس تمام کر رہا ہوں گفتگو کو. آج گفتگو کسی جگہ پر رک رہی ہے. دین حسین ہے اور حسین دین ہے. آج آپ دیکھ لیں کس طریقے سے واقعا ہمیں حیرت ہے. یہی تابوت جو آپ کے سامنے آتا ہے, پہلے جب آتا تھا یہ ہندوستان پاکستان میں جب آتا ہے, لوگ اس کے اوپر گر پڑتے ہیں چومنے کے لیے. ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ تو جلدی ہاتھ لگ جائے اس پر. یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوف نہیں ہے, یہ ایک تڑپ ہے دل کے اندر, اسے کھینچ رہی ہے. لیکن جب اسے پتا چل گیا کہ نہیں یہاں پر ایسا نہیں کرنا ہے, اس کی بقا کے لیے اپنے مقام سے نظروں سے زیارت کرتے رہو. میں کل کھڑا دیکھ رہا تھا, میں کیسے کہوں عزیزو, آپ سے نہیں کہا جا رہا, کتنا سخت ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو روکنا. میں خود بھی اسی ماحول کا پلا بڑھا ہوں, کتنا سخت ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو روکنا. لیکن میں نے دیکھا میرا پورا مجمع جہاں تک میری نظر پڑ رہی تھی کسی ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا, کیونکہ ان کو اپنے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ اس کی بقا منظور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اس چیز کے لیے ضرر ثابت ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے بنتے ہیں حسینی؟ اسی طرح تو بنتے ہیں. اگر سمجھ میں آ گیا کہ میرا مولا اس کام سے راضی نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں. اگر سمجھ میں آ گیا کہ مولا امام حسین سلام اللہ علیہ نماز چھوڑنے سے راضی نہیں تو کبھی نہیں. اگر کسی بچی کی سمجھ میں آ جائے کہ میرا مولا بے حجابی سے راضی نہیں ہے تو کبھی نہیں. اسی کو تو دیندار کہتے ہیں, اسی کو تو حسینی کہتے ہیں. یہ ہے حسینیت, یہی ہے دینداری. ہاں عزیزو, آج بھی اور آج سے ہر دن آپ, یہ ایک شرف ہے من جانب اللہ کہ ہم کسی نہ کسی شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے ہر دن. کس چیز کی علامت ہے یہ دل یہ کہتا مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یہ جنازے ہم اٹھاتے ہیں. ایک جملہ کہوں آپ سے, جب یاد آئے کہ تو روئیے گا. ابھی کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے اتنی جلدی, لیکن کہہ دے رہا ہوں چونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی جنازے کو اٹھاتے وقت امام حسین نے بنی ہاشم کو نہیں بلایا. کسی جنازے کو اٹھاتے وقت مستل میں نہیں دکھا پائیں گے آپ. صرف ایک جنازہ کو جس کو اٹھاتے اٹھایا نہیں حسین ابن علی نے, چونکہ باپ ہے, حکم شریعت آتا ہے, نہیں اٹھایا. جنازے کو اٹھایا نہیں بلکہ آواز دی آؤ آؤ. دیکھ رہے ہیں, ابھی یہی وہ جنازہ ہے جس کو آج آپ زیارت کریں گے. بس میرے عزیزو, بات تمام ہو رہی ہے. آج محرم کی چھٹی گزر گئی. امام حسین سلام اللہ علیہ مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ پر گھوڑے کی پشت پر حسین ابن علی کو ہلکی سی اونگ آئی, اور جب افاقہ ہوا تو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت تسبیح استرجاع کیوں پڑھی؟ کا میرے لال میں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی. کیا پوچھا؟ اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ افلسنا علی الحق. کہ میرے لال اگر آج کوئی دنیا میں حق پہ ہے تو میں اور میرے ساتھی.
کہ اذا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے جذبہ، یہ جذبہ علی اکبر جوانوں کو دے گئے۔ آج جوانوں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی، انسان لڑنے پر تیار ہے۔ بات لڑنے کی نہیں ہے، آزاداری کی بقا کے لیے کبھی کبھی اپنے جذبات کو روک لینا اس لڑنے سے زیادہ قوت چاہیے۔ کیا ہے یہ وہی علی اکبر، جناب علی اکبر کا حوصلہ ہے جو ہمارے جوانوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں، شب عاشور آئی۔ شب عاشور کی صبح آنے کو ہے۔ امام حسین اپنی روز عاشور کی آخری نماز فجر کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ امام حسین کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، جو اذان دیتا ہے ہر وقت۔ آج حسین ابن علی نے نہ جانے کیوں آواز دی، اینا ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر آئے، بابا میں حاضر ہوں۔ علی اکبر آج تم اذان کہو۔ جوانوں، عاشور کی اذان علی اکبر نے دی ہے۔ علی اکبر آج تم اذان کہو۔ ٹھیک۔ علی اکبر ریگ گر میں کربلا پر قبلہ رخ کھڑے ہوئے، آواز دی، اللہ اکبر۔ خیمے کے اندر یہ آواز پہنچی، کون اذان دے رہا ہے؟ کون اذان دے رہا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے میرا بیٹا علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ بیویاں ہمتن گوش ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کا لہجہ رسول کا لہجہ ہے۔ علی اکبر نے آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کربلا کے جنگل سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ادھر علی اکبر نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نانا کا زمانہ نظروں میں گونج گیا، نظروں میں گھومنے لگا نانا کا زمانہ، اشک آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ علی اکبر کی اذان ختم ہوئی، امام حسین نے نماز پڑھی۔ ابھی تعقیبات نماز سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ تیروں نے استقبال کر لیا۔ آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا مارا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا۔ حسین ابن علی کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اصحاب میدان میں جا رہے ہیں، سارے کے سارے انصار موجود ہیں، بنی ہاشم موجود ہیں، انصار جا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا۔ عجیب ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ نے کس ترتیب سے فوج کو لڑایا۔ ظہر تک اصحاب موجود ہیں، انصار موجود ہیں، اور جب یہ نہ رہ گئے تو اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا سارے مقاتل نے لکھا کہ سب بنی ہاشم میں سب سے پہلے نکلنے والا علی اکبر، بلکہ بعض جگہوں پر تو یہاں تک بھی لوگوں نے بیان کیا کہ امام حسین نے خود کہا، تقدم ولدی، میرے لال بسم اللہ۔ اب کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ ایک طرف 57 برس کا باپ، ایک طرف جوان بیٹا، بابا میدان کی اجازت۔ نہیں روکا حسین ابن علی نے، نہیں روکا، بازو تھام کے بیٹے کو بٹھا دیا۔ اور جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے، میدان کا رخ کرنے والے ہیں، انگشت شہادت کو بلند کیا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، فقط برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو
صورت و سیرت میں رسول اللہ کی شبیہ ہے. سب سے زیادہ رسول سے مشابہ ہے. کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہہ. اے میرے مالک، جب نبی کو دیکھنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھتا تھا. بٹھا دیا گھوڑے پر میرا لال، بسم اللہ. بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا. عباس ابن علی موجود ہیں، دیگر بنی ہاشم موجود ہیں. ابو الفضل العباس کا سکھایا ہوا حیدر کرار کا پوتا جوش شجاعت بیٹھا، گھوڑے کو مہمیز کیا. ابھی گھوڑا چند قدم چلا تھا، کانوں میں کیا آواز آئی، یا بنیا مہلن مہلا. میرے بچے آہستہ، میرا لال آہستہ. اب جو مڑ کر کے دیکھا، بوڑھا باپ لڑکھڑاتا ہوا. لجا میں فرس کو کھینچا، گھوڑا رکا، اتر آئے. بابا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. بابا بابا آپ کیوں زحمت فرمائی؟ کیا کہیں حسین، کیا کہے میرا مولا؟ مقتل کے جملے کچھ نہیں کہا. کیوں پیچھے آئے؟ ایک جملہ نہیں کہا. سنیں گے کیا کہا؟ صرف اتنا کہا، اے میرے بچے جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھ. اے میرے لال، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. آئے تلوار نکالی، خوب لڑے. کیسے نہ لڑتا، فاتح خیبر کا پوتا تھا. خوب لڑے، تقریباً 120 لوگوں کو واصل جہنم کر کے پلٹے. باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، آواز دی، بابا العطش قتلنی وثقل الحدید اجہدنی حل الیک سبیل. اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. اے بابا لوہے کی گرانی پریشان کر رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا. بابا میں انہیں بتاتا کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے رہتے ہیں. سارے مقاتل نے لکھا کہ امام حسین یہ سن کے رونے لگے. اتنا بڑا کام کر کے بیٹا آیا ہے، ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. اور کہتے اکبر اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لی. بابا آپ کا دہن تو ہم سے زیادہ کچھ. انگوٹھی اتاری، کالی اکبر اسے منہ میں رکھ لو اور جاؤ. اب تمہیں تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. مطلب یہ تھا باپ میرا لالا واپس نہ آنا، یعنی اب باپ سے دیکھا نہیں جاتا. اکبر علی اکبر میدان میں آئے، پھر لڑے. میمنے پر حملہ کیا تو میسرے پر الٹ دیا، میسرے پر حملہ کیا تو میمنے پر الٹ دیا. ایک دشمن نے دور سے دیکھا، اکبر کے سامنے نہ آیا بلکہ پشت پر آیا، پیٹھ سے نیزہ مارا. ابن منقذ عبدی نے پشت سے نیزہ مارا، سینے تک نیزہ اتر گیا، سر پہ وار کیا، سنبھل نہ سکے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑا لے کر کے چلا، جدھر سے گزرتا ہے تلواریں، نیزے. فقطعوہ بسیوفہم ارباً ارباً، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. گرتے گرتے آواز دی، وعلیک السلام یا ابتا. امام حسین اپنے لال کی طرف چلے، آئے تو کیا دیکھا؟ خاک و خون میں
بیڑیا لگا. بس مجلس تمام ہو گئی, بیٹھ گئے خاک پر. روایت کے جملے ہیں وَذَا خَدَّهُ إِلَىٰ خَدِّهِ, چہرے پر رکھ دیا, اتنی زور سے روئے دشمن وہ پھیر پھیر کے رونے لگے. اکبر دنیا سے گزر گئے. آواز دیا جنازہ لے چلو, آگے آگے میت, پیچھے پیچھے حسین. ہائے میرا لال, ہائے میرا